نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا پر 3 تک ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کا جن باعث کا تذکرہ کیا ہے وہ واقعات قبل ہجرت کے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ واقعات اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں۔ اب آج سے ہم جن واقعات کے بارے میں بات کریں گے وہ اعلان نبوت کے بعد کے ہیں، اور لیکن آج کے جن ٹاپکس کو ہم کور کریں گے وہ ہجرت کے پہلے تک کے ہوں گے۔ تو جیسے کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ جب بھی ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ، اس کے بارے میں جاننے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم اس کو سنتے جائیں اور بس کہیں کہ واہ کتنا اچھا واقعہ ہے، صرف اتنا کافی نہیں، بلکہ ہمیں اس سے سیکھنا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو ابھی جب میں واقعات اور تمام باتیں بیان کروں گی تو آپ سب نے ان تمام باتوں کو سننا ہے، اور سنتے ہی ساتھ ساتھ اپنی آج کے زندگی میں اپنے معمولات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے جانا ہے، اس کا کمپیریزن کرتے جانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو تب کیسے حالات تھے، اور صحابہ کرام پر وہ حالات کیسے تھے، اور آج ہمارے حالات کیسے ہیں۔ ہم تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ راحت اور آسانی میں ہیں، تو پھر ہمارے پاس تبلیغ نہ کرنے کے لیے، تبلیغ دین کو چھوڑ دینے کے لیے کیا عذر ہے۔ یہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ذات سے عبارت تھی، اور اپنے بھی خلاف تھے اور غیر بھی خلاف تھے، لیکن پھر بھی تبلیغ کو جاری رکھا، تو ہمارے پاس کیا عذر ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں کوئی پریشانی یا مصیبت اس راہ میں حائل ہوتی ہے تو ہمارے لیے ان واقعات میں بہت بڑا سبق ہے، تو اس کو آپ نے ساتھ ساتھ ریلیٹ کرتے جانا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچ گئی تو مقدمات نبوت کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر ذرا تیار ہوتے، تو سچے خوابوں کے ساتھ آغاز ہوا تمہید نبوت کا۔ اس دور میں آپ کو جو بھی خواب نظر آتا بیداری میں اس کی تعبیر نظر آ جاتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان الفاظ میں بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے ہر خواب کی تعبیر صبح روشن کی طرح نمودار ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ جب گھاٹیوں میں، صحرا میں تنہا جا رہے ہوتے تھے تو ہر شجر و حجر آپ کو سلام کا نذرانہ پیش کرتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک حدیث پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس درخت کو پہچانتا ہوں کہ جو مجھے اعلان نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ تمام زمانہ میں آپ کی طبیعت پر مخلوق سے انقطاع اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمتن متوجہ ہونے کا غلبہ تھا، اس لیے آپ شہروں اور آبادیوں سے دور پہاڑوں صحرا کی خلوتوں میں
چلے گئے۔ آہستہ آہستہ آپ نے غار ہرا کو منتخب کر لیا اور کھانے پینے کی ضروری اشیاء ساتھ لے لیتے اور کئی کئی دن غار میں رہتے۔ آخرکار رمضان المبارک کی ایک دن تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، آپ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل امین نے آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور پھر کہا اقرا۔ آپ نے فرمایا کہ ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل امین نے آپ کو دوبارہ سینے سے لگایا اور کہا اقرا۔ آپ نے تیسری بار کہا ماں انا بقاری، پھر تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے لگا کر جدا کیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ تو پھر آپ کی زبان مقدس پر یہ کلمات رواں ہو گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہو گئے۔ اب یہ ماں انا بقاری کی بھی محدثین نے بڑی بڑی توضیحات بیان فرمائی ہیں۔ بات مانتے ہیں کہ اس سے ماں نبی غالب سے مرادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی کی یاد میں اس قدر مستغرق تھے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی یاد میں مستغرق ہوں، تو لہٰذا آپ مجھے اس میں ہی ایسے رہنے۔ تو جبریل امین نے پھر جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ جس پروردگار کے یاد میں آپ مستغرق ہیں، میں اسی کا نام کو آپ کو پڑھنے کے لیے کہتا ہوں، تو آپ وہی پڑھیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ اور اس کی ایک تو یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھا، تب آپ نے اس کو پڑھا۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو یہ چونکہ کلام الہی ہے اور یہ اتنا اس کا ہیبت ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ نازل ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی کہ مجھے چادر اڑا دے، مجھے چادر اڑا دے۔ تو انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی۔ تو جب آپ کو ذرا افاقہ ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا اور آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا کہ آپ راست باز مہمانوں رشتہ داروں کے حقوق کا پاس کرنے والے ہیں، محتاجوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، فقیروں پر نوازشیں کرنے والے اور حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو آپ کو تسلی دینے کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا کہ ورقہ بن نوفل سے بات کر لی جائے کیونکہ وہ دین عیسوی کے بہت بڑے عالم ہیں اور ایسے معاملات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ ان کو کے پاس لے گئی اور ان سے کہا کہ بھائی جان ذرا بھتیجے کی تو آپ سنیے۔ تو کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو برکا نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا تو پورا واقعہ سن کر برکا نے کہا کہ حاضر ناموس الذی کان ینزل علی موسیٰ، یہ تو وہی محرم اسرار قاصد ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا کرتا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم یہ پیغام سنانے کے میں آپ کو گھر سے مکہ سے نکال دے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او مخرجی ہذا، مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ ورکا نے کہا جی ہاں، جو بھی پیغمبر اس طرح کا پیغام لے کر آیا ہے لوگوں کے دشمن ہو گئے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی ضرور مدد کروں۔ تو ورکا کی تمنا پوری نہ ہو سکی، تھوڑے عرصے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔
تو برقہ حضرت خدیجہ کے چچا بھائی تھے اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے شرک کو بت پرستی میں مبتلا تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان کا پسندیدہ بت اوندے منہ گر پڑا اور بار بار اٹھانے کے باوجود تو کھڑا نہیں ہو سکا۔ تو اپنے معبود کی یہ صورتحال دیکھ کر بت پرستی سے متنفر ہو گئے اور عیسائی مذہب اختیار کر کے تو قدیم کتابوں کا مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ تو انہیں کتابوں کے مطالعے کے دوران پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ عنقریب ایک عظیم الشان نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ تو وہ اس نبی کے انتظار میں تھے اور ان کو اپنے اشعار میں اس کا اکثر اظہار کیا کرتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے رسول جبرائیل کا واقعہ بیان کیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا ان کو مدتوں سے انتظار تھا، اس لیے فوراً ایمان لے آئے اور وفات کے بعد اسی جنت میں داخل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیتو فی بطنان الجنتی علیہ سندس، کہ میں نے ان کو وسط جنت میں دیکھا ہے، اس نے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے۔ کیا زرقانی کی روایت کے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ برقہ کے پاس لے جانے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصرانی عالم کے پاس لے کر گئے جس کا نام عداس بتایا جاتا ہے۔ تو تمام واقعہ جب بیان کیا تو عداس سے پوچھا کہ یہ جبرائیل کون ہے؟ عداس کہنے لگا اس سے زمین میں جہاں ہر طرف پھر تو رستی ہے، تو جبرائیل کا نام کہاں سے آ گیا؟ اس بات کو جاننے کے لیے حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ یہ بتائیں تو صحیح ہستی ہے کون؟ تو عداس نے کہا انہو امین اللہ بینہ و بین النبیین، کہ اللہ اور انبیاء کے درمیان امانت دار رابطہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تک احکام الہیہ بھی اسی فرشتے نے پہنچائے ہیں۔ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اسلام میں آپ جانتے ہیں طہارت کو عبادت کو کس قدر اہمیت حاصل ہے، اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منصب نبوت پر فائز ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو نماز کا طریقہ ہی سکھایا گیا۔ تو جبرائیل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ تمام جنوں انس کے رسول ہیں، اس لیے انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیجیے۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو وہاں سے شفاف پانی کا چشمہ اگل پڑا۔ جبرائیل امین نے آپ کے روبرو اس چشمے سے وضو کیا، پھر آپ سے کہا آپ بھی وضو کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا، تو پھر جبرائیل امین قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپ سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ تو پھر دونوں نے مل کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر جبرائیل امین واپس چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر حضرت خدیجہ سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہیں بہت خوشی ہوئی اور خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی بتائیے کہ وضو نماز کا کیا طریقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ تو نماز سے فراغت کے بعد بے ساختہ بول اٹھی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ بلا شبہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو اس تمام یہاں تک کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی شوہر پریشان ہو اور اپنی بیوی سے اپنی پریشانی کو ظاہر کرے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کی پریشانی کو سمجھے اور ہر ممکن وہ سامان کرے جس کے ساتھ اس کی قلبی تسلی ہو سکے۔ اور جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تسلی فرمائی اور آپ کو چادر اوڑائی، اس کے بعد برقع کے پاس لے کے گئی، یعنی ہر ممکن وہ صورتحال جو ان کے علم میں تھی کہ وہ کر سکتی ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے وہ سامان کیا اور آپ کو بتایا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، آپ میں یہی اچھے اخلاق ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، تو تسلی دینی چاہیے۔ اور دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق جو ہیں وہ انسان کے لیے نیک نامی کا سبب بنتے ہیں، دنیا میں بھی آسانی کا سبب بنتے ہیں اور آخرت میں بھی آسانی کا اور نیک نامی کا سبب بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان سے مشکلات دور ہوتی ہیں۔ پھر
ہمیں یہ نبی کریم علیہ السلام نے وضو اور نماز کا طریقہ گھر آ کے حضرت خدیجہ کو بتایا۔ تو گھر کے جو مرد ہیں، چاہے وہ شوہر ہیں، باپ ہیں، بھائی کا بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، وہ جب بھی کوئی بات دین کی اچھی بات سیکھیں تو وہ گھر اپنے گھر میں آ کے تبلیغ کیا کریں، کیونکہ حدیث پاک ہے نا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو پھر سے ہر کوئی نگہبان ہے، ہر کسی سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہر ایک پر اپنے گھر والوں کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات، اچھی بات پتہ چلے تو اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرنا چاہیے، اور گھر والوں کو بھی یہ گھر کی مرغی دال برابر سمجھتے ہوئے اس کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بات کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور قبول کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شوق کا اظہار کیا کہ مجھے بتائیے، میں جاننا چاہتی ہوں آپ کیا بیان فرما رہی ہیں، آپ نے کیا سیکھا ہے، اور آپ جانا، اور اس کے بعد آپ فوراً ایمان لے آئے۔ اس طرح سے خواتین میں اسلام لانے والی آپ سب سے پہلی شخصیت ہوئی۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جب حضرت خدیجہ اسلام لے کر آئیں تو آپ کے ساتھ آپ کی تمام صاحبزادیاں بھی اسلام لے آئیں۔ تو یہ ہمیں یہاں تک سبق سے اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ پھر پہلی وحی کے بعد کچھ مدت کے لیے سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پریشان سے ہو گئے۔ تو جبریل امین پھر تشریف لائے اور کہا کہ یا محمد انکا رسول اللہ حقاً، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ سن کر وقتی طور پر آپ کے دل میں قرار آیا، پرسکون ہو گئے، لیکن پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی کیفیت طاری ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ تو اس کے بعد وحی کا تسلسل قائم ہو گیا۔ اچھا، اب جیسے کہ ہم پیچھے کے واقعات میں ذکر کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت واقعات سے پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے تھے اور بشارتیں دیتے تھے، اور پھر آپ کی ولادت کے وقت کاہنوں نے اور یہودی علماء نے اور نصرانی عالموں نے بے جان بتوں نے شہادت دی کہ آج وہ عظیم سے دنیا میں تشریف لے آئی ہیں۔ پھر جب آپ کو عالمگیر نبوت عطا ہوئی تو ہر طرف ڈنکا بج اٹھا، ہر سمت سے یہی ندا آنے لگی کہ بھئی ان نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے کچھ آپ کو میں سنا دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دن آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک صحابی گزرے، کسی نے کہا امیر المؤمنین، یہ جو بندہ یہاں سے گزر رہا ہے آپ انہیں جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا کون ہے؟ کہا یہ سواد بن غالب ہے۔ لوگوں نے کہا یہ سواد وہی ہے جس کے تابع ایک جن تھا، تو ایک جن نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، وہ آئے تو آپ نے ابتدائی گفتگو کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہارے جن نے تمہیں رسول اللہ کی بعثت کی اطلاع کیسے دی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نیند بیداری کی عالم میں تھا کہ میرا جن آیا اور مجھے ہلا جلا کر کہنے لگا سواد بن غالب اٹھیے، میری بات سنیں اور سمجھیں بھی۔ تو لبئی بن غالب سے ایک رسول مبعوث ہو گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو آپ ان کی دعوت کی طرف لبیک کہتے ہوئے ہر سمت سے جنات کے کافی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ تو بنو ہاشم کی اس ہستی کی خدمت میں حاضری کے لیے آپ بھی جائیں۔ کہتے میں نے اسے کہا جاؤ بھائی مجھے سونے دو۔ تو اس وقت تو وہ چلا گیا، لیکن کہتے دوسری رات پھر آ گیا اور پھر مجھے یہی کہنے لگا، کہتے میں نے پھر توجہ میں دی، تیسری رات پھر آیا اور کہا کہ آپ ضرور جائیں۔ کہتے آخرکار مجھے بات ماننا پڑی اور صبح صبح میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس سجائے بیٹھے تھے۔ کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا کلام سنی۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ تو پھر آپ نے نعت کا نذرانہ پیش کرنا شروع کیا، اور جو اشعار تھے وہ آپ نے سنائے کہ اس کا ترجمہ میں سنا دیتی ہوں کہ بلا شبہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ تمام رسولوں کی بنسبت زیادہ قریبی وسیلہ ہیں۔
اے معزز اور پاک ہستیوں کے زندگی نامی، آپ اس روز میری شفاعت کیجیے جس دن آپ کے سوا کوئی بھی شفاعت کرنے والا سواد کے قائم مقام نہیں آئے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ اور آپ کے صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ کہتے ہیں مسرت سے آپ کے چہرے دمک اٹھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا افلح یا سواد، سواد تم کامیاب ہوگی۔ سواد بن طارق نے واقعہ ختم کیا تو حضرت عمر نے اٹھ کر سواد کو گلے لگایا اور کہا کہ مجھے کتنا شوق تھا تمہاری زبان سے یہ واقعہ سننے کا۔ پھر سواد سے پوچھا کہ کیا وہ جن اب بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ تو سواد کہتے ہیں کہ جب سے میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا نا، میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب جنوں کی باتوں سے بہت بہتر ہے۔ پھر حضرت عمر نے بھی اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ اب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا۔ میں قریش کے گھرانے آل زری کے پاس گیا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک بچڑا ذبح کر رکھا تھا اور کسائی اسے کاٹنے کی تیاری کر رہا تھا، تو اچانک اس بچڑے سے آواز آنے لگی، یا آل زری امر جی سائح نصیح بلسان فصیح یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اے آل زری کامیاب بات ظاہر ہو گئی ہے، ایک اعلان کرنے والا فصیح زبان سے اعلان کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود۔ کہتے ہیں یہ سن کر میں وہاں سے چلا آیا، اور انہی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا۔ یہ ہر طرف سے ہی ہر شے شہادت دے رہی تھی، یہاں تک کہ بے جان چیزیں بھی شہادت دے رہی تھیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں عمان کے قریب سمایا نامی گاؤں میں ایک بت کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ہم قربانی پیش کر کے بت کے سامنے بیٹھے تھے کہ اچانک بت کے اندر سے یہ آواز آئی، اے مازن سن اور خوش ہو جا، بھلائی ظاہر ہو گئی ہے، برائی چھپ گئی ہے، تو قلعہ مدر سے ایک نبی اللہ کے دین کے ساتھ مبعوث ہو گئے ہیں۔ اب تم پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا چھوڑ دو تاکہ جہنم کی حرارت سے بچ جاؤ۔ کہتے ہیں یہ سن کر میں بڑا خوفزدہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر اسی طرح قربانی کر کے ہم بیٹھے تھے، دوبارہ بت سے صدا آنے لگی کہ یہ نبی مرسل ہیں، حق کے ساتھ نازل ہوئے ہیں۔ کہتے کچھ دن بعد حجاز سے ایک آدمی ہے، اس نے بتایا کہ مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے بعد جو بھی جاتا ہے اسے یہی کہتے ہیں عجیب داعی اللہ، اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات مان لو۔ تو کہتے ہیں یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ بت جس ہستی کی نبوت کا اعلان کر رہا تھا یہی نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسی وقت جا کر بت کو توڑ پھوڑ دیا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضری کے لیے عازم سفر ہوا۔ وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، میں ایمان لے آیا۔ پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو اپنی کمزوریاں اور پریشانیاں بیان کی کہ یا رسول اللہ میں بہت عیاش آدمی ہوں، گانا بجانا اور شراب ان لغویات میری عمر بسر ہوتی ہے، کچھ زمانے سے ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، اس لیے میں آج تنگ دست ہوں اور اولاد کی نعمت سے بھی ابھی تک محروم ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، پریشانیاں دور فرمائے، ہماری سرزمین پر برآنے رحمت برسے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا بھی عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم مازن کے گانے کو تلاوت قرآن سے، رزق حرام کو رزق حلال سے، اور بے راہ روی کو پاک دامنی سے بدل دے، جس کے علاقے پر بارش برسا دے، اسے بیٹا عنایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں مستجاب ہوئی۔ مازن فرماتے ہیں مجھے تمام عیاشیاں چھوٹ گئی، میرا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا، میں نے 4 عورتوں سے شادی کی، قرآن مجید کا بڑا حصہ یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی عطا فرمایا، اس کا نام حیان بن مازن ہے۔ اور جب وہ بھی دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو مازن نے بھی بڑے خوبصورت اشعار کہے تھے۔ تو اس طرح کے واقعات سیرت کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، کثیر تعداد میں واقعات ہیں۔ پھر وحی الہی کے جب دوسرا حصہ نازل ہوا تو پھر لوگوں کو کفر و شرک کے ہولناک الزام سے ڈرایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تبلیغ کا آغاز کر دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی وقت ایمان لائیں جب پہلی اس کی نبی کی خلق نازل ہوئی تھی، اس لیے آپ سب سے پہلی مومنہ ہیں۔ اس کے بعد اولین مومن ہونے کا اعزاز بڑوں میں تو ابو بکر صدیق کو، بچوں میں علی المرتضیٰ کو، عورتوں میں ام ایمن کو، آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ کو، اور غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حالات کے بارے میں تو ہم بات کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہی بات کریں کہ آپ نے جان و مال کے ساتھ ہر ایک چیز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابی بکری و شکر ہو واجب علی امتی، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور آپ کا شکر گزار ہونا یہ میرے ہر کسی پر واجب ہے۔ اور آپ نے بھی فرمایا کہ میرا جس پر جو بھی احسان تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے کہ ان کے احسانات کا بدلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی دے۔ تو کثیر آپ کے فضائل ہیں اور مختصر سے وقت کے اندر ہم اس کو سمیٹ ہی نہیں سکتے، بلکہ ہم پورا سیشن بھی اگر کرنا چاہیں نا، پورا رمضان میں ہم حضور کو کسی کے فضائل و مناقب پر کرنا چاہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو ام ایمن کے مختلف حالات مختصر حالات بتا دیتی ہوں۔ اصل نام آپ کا برکہ تھا۔ حضرت عبداللہ کی کنیز سے ان کی وفات کے بعد بطور وراثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گئی تھی۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آئی تھی۔ آپ نے ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یا اماں اے میری امی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو جس ہستی کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا اماں کہیں تو ان کی عظمت و شان سے کیا کہنا۔ تو حضرت خدیجہ سے شادی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ آزادی کے بعد ان کی شادی عبید بن یزید سے ہوئی تھی۔ عبید سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ایمن رکھا گیا تھا۔ تو اسی مناسبت سے ان کا جو نام ہے نا وہ ایمن ان کا وہ کنیت سے مشہور ہو گئی۔ تو عبید کے بعد ان کی شادی زید سے ہوئی تھی۔ زید سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے۔ تو اسامہ بن زید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید کے بیٹے حسن اور ان کے آزاد کردہ غلام ابن ابو فرات میں ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا، تلخ کلامی ہو گئی۔ تو اس دوران ابن ابو فرات نے حسن کو برکہ کے بیٹے کہہ دیا۔ حسن نے وہاں پر موجود حاضرین سے کہا کہ تم لوگ اس بات کے گواہ رہنا۔ اس کے بعد حسن قاضی مدینہ ابو بکر بن محمد کی عدالت میں صدق عزت کا دعویٰ کرنے کے لیے گئے۔ قاضی صاحب نے ابن ابو فرات سے پوچھا تم نے حسن کو برکہ کے بیٹے کیوں کہا؟ تو اس نے کہا میں نے ان کی دادی کا نام بھی تو لیا تھا، کوئی گالی تو نہیں دی۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ تو نہایت جلال میں قاضی صاحب کہنے لگے کہ بارکہ کے بیٹے کہہ کر تم نے محترمہ بارکہ کی توہین کی ہے، کیا تجھے محترمہ بارکہ کے مقام و مرتبے کا علم نہیں ہے؟ تو حسن کو اس عظیم خاتون کے ہونے کی اولاد ہونے کی تانا دے رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو کہا کہ اس جرم پر اگر میں تمہیں معاف کروں تو اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ابن ابی فرات کو محترمہ بارکہ کی توہین کے جرم میں 70 کوڑوں کی سزا دی۔ اور ام ایمن خود بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور کمرے میں رکھے ایک برتن میں پیشاب کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھ ہوئی تو سخت پیاس لگی تو میں نے اس برتن کو بھرا پایا تو میں سمجھی پانی ہے تو میں نے سارا پی لیا۔ تو کہتے صبح آپ نے مجھے کہا اٹھو اور برتن میں جو بھی ہے نا اسے باہر پھینک دو۔ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس کو پی لیا تھا۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرات کی اور آپ نے فرمایا کہ آئندہ تمہیں زندگی بھر کبھی کوئی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ تو ایک عام انسان کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ ناپاک اور مضر ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آب طاہر اور امراض شکم سے دائمی نجات کا سبب ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں برکہ یعنی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر زید بن حارثہ، یہ تمام صحابہ کرام میں وہ واحد ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور 9 عمری میں ہی ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ کے انہیں غلام بنا کر بیچا۔ تو حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن نظام نے حضرت خدیجہ کے لیے خرید کیا۔ حضرت خدیجہ نے تحفہ کے طور پر رسول اللہ کو دے دیا۔ پھر ان کا خاندان لینے کے لیے آیا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی گزارش کی کہ آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کوئی بھی قیمت آپ لے لیں، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں آپ کو کوئی پیسہ آپ سے فری آف کاسٹ اس کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا، لیکن حضرت زید نے یہ کہا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانے کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کو رہنے کو زیادہ ترجیح دوں گا، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا بیٹا قرار دیا اور کہا کہ میں میرے بیٹے ہیں۔ تو یہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ تو جب ان کے گھر والوں نے بھی دیکھا کہ یہ مطمئن ہے بالکل اور یہ یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے اجازت دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب لوگوں کے سامنے یہ اقرار فرمایا تھا کہ اشہدوا ان زید ابنی، سب گواہ رہنا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ تو آپ نے حضرت زید کو نہ صرف یہ کہ آزاد کیا بلکہ اپنا بیٹا بھی قرار دیا۔ جب ان کے گھر والوں نے، ان کے قبیلے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت دیکھی تو اپنے بیٹے کو وہاں کو جان پایا کہ یہ یہاں رہنے کے لیے چیز کر رہے ہیں، بالکل درست کر رہے ہیں۔ تو اس اعلان کی وجہ سے لوگوں کو زید بن محمد کہتے تھے، لیکن جب قرآن مجید میں سورہ احزاب نازل ہوئی نا کہ جن کو والے بیٹے ہیں وہ سارے وہ اپنے آپ کو یہ آواز ذات کی طرف منسوخ کریں گے، تو پھر زید بن محمد کہنا ان کو ترک کر دیا گیا، تو ان کو زید بن حارثہ کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے فرد سمجھتے تھے، تو اس بنا پر اپنی خودی ذات بہن حضرت زینب کو ان کے حق میں دے دیا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر نباہ نہیں ہو سکا، علیحدگی ہوگی، تو بعد میں زینب آپ کی زوجہ بنی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت زینب نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ بنی اور ام المؤمنین کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت مبارکہ میں 8 فروری کو غزوہ موتا میں آپ نے جام شہادت نوش کی۔ غزوہ موتا 8 فروری میں ہوا تھا، تو ابھی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جگہ فروز تھے، تو تبھی زیادہ بھی کیا کرا، اور جب یہ واقعہ سارا ہو رہا تھا جب موتا کا، تو نبی کریم علیہ السلام جیسے آج ہمارے پاس ہیڈ لائنس چل رہی ہوتی ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لائف خبر دے رہے تھے کہ اس وقت زید بن حارثہ آئے ہیں، ابھی ابھی تک وہاں آئے ہیں، ابھی جعفر آئے ہیں، اور اس طرح سے ایک ایک کر کے یہ شہید ہونے کی آپ نے خبر دی، پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تلوار پکڑی ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدائشی غلام سے پہلے انتظار کے چلاتے تھے، اور اس دوران میں ایمان لے آئے اور زمانہ پہلے چھپا رہے تھے، لیکن ایک دن پتہ چل گیا، اور جیسے بلال کعبہ معظمہ میں کہ وہ تو نصب تھا نا کے پاس کھڑے تھے، تو اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ حضرت بلال نے جب دیکھا کہ مکمل دکھائی ہے تو تمام جو اس کی نفرت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، ٹوٹتے جاتے کہتے جاتے قد خواب قاصر من ابدا، جس نے تمہاری عبادت کی وہ یقیناً گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ تو جب حضرت بلال ایسا کر رہے تھے تو وہ سمجھ کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سے ان کو دیکھ لیا تھا کسی نے، تو وہ عبداللہ بن جدعان کے پاس گیا اور کہا، جا کے سب کچھ بتا دیا۔ جب آپ واپس گئے تو ابن جدعان نے آپ سے تمام پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے، تو اس کو بہت غصہ آیا جب اسے دیکھا کہ میرے ہیں، میں اس کو اس طرح سے کر رہا ہوں۔ اس نے اس جرم عظیم کے کفارہ میں بتوں کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے اور لوگوں سے کہا کہ بلال کے ساتھ تمہارا جیسا دل چاہے سلوک کرو۔ اس کے بعد حضرت بلال کو سزائیں دی جانے لگی، اور شدید ابتلا کا، پریشانی کا یہ دور تھا۔
جب عبداللہ بن جدعان نے امیہ بن خلف کے ہاتھ آپ کو فروخت کر دیا۔ امیہ بھی ایک ظالم ہی تھا، وہ اذیت رسانی کے اتنے طریقے سوچتا اور حضرت بلال پر آزماتا، کبھی گلے میں رسی ڈال کے لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتے، لڑکے مکہ کی گلی میں گھسیٹتے پھرتے اور گلے پر رسی کے نشان پڑ جاتے، دم گھٹ لگتا، لیکن آپ کی زبان پر پھر بھی آہا دہا جاری رکھتا تھا۔ پھر کبھی شدید گرمی کے موسم میں بھوکا پیاسا رکھ کے دوسرے دن عین دوپہر کے وقت آگ کی طرح تپتی ریت پر لٹا کے سینے پر بھاری سر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا تیرے ساتھ یہ سلوک ہوگا یہاں تک کہ تو مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے۔ اس کے جواب میں بھی حضرت بلال پھر توحید ہی کا نعرہ لگاتے اور احد احد کہتے تھے۔ تو مختلف طریقے جو تھے وہ اذیت دینے کے وہ رہتا تھا۔ پھر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو دیکھا تو نیت سے کہا کہ کیوں اس مسکین کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے، اس نے تو تمہیں وہی کہنے لگا کہ اس کو تم نے بگاڑا ہے، اگر ایسے ڈر تھا تو اسے چھڑوا لو، یعنی آزاد کروا لو، خرید کے ساتھ کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جس سے زیادہ توانا اور مضبوط ہے بھی تیرا، ہم مذہب کو لے لو اور یہ مجھے دے دو۔ تو امیہ کا تو خود ناک میں دم تک اس کا ہر حربہ پہ اثر ہو چکا تھا اور حضرت بلال بالکل اس کی بات نہیں مان رہے تھے، تو لہٰذا وہ مان گیا اور یوں کافر غلام کافر مالک کے پاس چلا گیا اور مومن غلام کا آقا ہو گیا، مومن آقا کا ہو گیا۔ تو اگر مومن آقا اس کو اپنے ملکیت میں رکھتے تب بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا، لیکن رحم دل آقا نے صبر و استقامت اور خلوص و وفا کے جسم کو آزادی کی نعمت سے محروم رکھنا گوارا نہیں کیا اور خریدتے ہی اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ دن بھی دکھایا کہ امیہ پر حضرت بلال چپٹے اور لمحوں میں اس کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا اور اس کی مقبول زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس واقعے سے بے پناہ مسرت ہوئی، آپ نے کہا حنین زادک الرحمن خیرا فقد ادرک سارق یا بلال، باری تو بلال رحمان تمہیں مزید بھلائیوں سے نوازے کہ تم نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ ایک واقعہ بڑا بزرگ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا نا، آپ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ملک شام میں چلے گئے اور وہاں سے حکومت اختیار کر لی۔ ایک رات خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا ماں حاضر جفات یا بلال، بلال یہ کیسی بے وفائی ہے؟ اما آنا لگا ان تزورنی، کیا وہ گھڑی نہیں آئی کہ آپ آئے اور میری زیارت کریں آگے؟ یہ خواب دیکھ کر آپ بیدار ہوئے اور بے حد افسردہ اور غمگین تھے۔ اسی وقت سفر کی تیاری کی اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار پنر پر حاضر ہوئے تو آنسوؤں کا تانتا بن گیا، دیر تک روتے رہے، اپنا چہرہ انور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر ملتے رہے اور اسی دوران امام حسن امام حسین تشریف لائے۔ حضرت بلال نے جب ان کو دیکھا دیکھتے ہی سینے سے لگایا تو امام حسن امام حسین کہنے لگے ہم آپ کی اذان سننا چاہتے ہیں، وہی اذان جو آپ نانا جان کے لیے دیا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال شہزادوں کی اس بات پہ ٹال نہیں سکے اور اذان دینے لگے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو ایک ہلچل مچ گئی اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو سب گھروں سے نکل کے مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ تو سب کی نگاہوں میں وہ حسین زمانہ پھر یاد آ گیا جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ فضاؤں میں اذان بلال گونجا کرتی تھی، اس کو یاد کر کے ہر بندہ رو پڑا اور ہر طرف آہیں سسکیاں ہچکیاں سنائی دے رہی تھی۔ تو اسی دوران سب کے بدن تھے وہ سب کے ہی ٹوٹ گئے اور سب روتے رہے۔ کافی بھی یاد ہے بلال کے ایک بھائی تھے، انہوں نے ایک گھرانے میں اپنی شادی کا بلال بھیجا اور والوں نے کہا اگر بلال ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم رشتہ دیں گے۔ تو تو بھائی کے کہنے پر بلال چلے تو تھے، پھر وہاں جا کر کوئی گول مول بات کے نہیں سجائے کہتے کہ میرے بھائی کی
जो शत्रुघ्न है वो भी अच्छी नहीं है, दीन के मामले में भी कमजोर नहीं है। आपका दिल करे तो रिश्ता करें, दिल करे तो ना करें। तो लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए इतना ही काफी है, ये आपके भाई हैं, हम रिश्ता जरूर करेंगे। तो इस तरह से उनकी शादी होगी। तो ये हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो कि सच्चाई के पैकर हैं। हजरत फारूक आजम के दौर खिलाफत में 20 हिजरी में आपका विसाल हुआ था। अच्छा, तो अ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े साहिब सरबत होने के साथ साथ बड़े खुश अखलाक और मिलनसार भी थे। इनका जो हल्का अहबाब था वो भी काफी वसी था। तो आपकी तबलीग से भी बहुत सारे अफराद ने इस्लाम कबूल किया, और अल्लाह ताला उनकी दावत को कबूल किया, अल्लाह ताला उनकी वहदानियत को तस्लीम किया। एक दिन साद बिन नबी वकास अहले इस्लाम के साथ एक घाटी में नमाज अदा कर रहे थे कि अचानक मुशरिकीन का एक गिरोह इधर आ गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु के सहाबा को यूं मसरूफ़ इबादत देखकर ये लोग बड़े गुस्से में आ गए, उन्हें बुरा भला कहने लगे। गलत कलामी बढ़ गई तो नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। साथ ही नबी वकास के हाथ में किसी मुर्दा ऊंट की जबड़े की हड्डी थी, तो उन्होंने अपने हरीफ को वही मारी, जिससे वो जख्मी हो गया, उसका खून बहने लगा। वक्ती तौर पर तो मामला रफा दफा हो गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया इस तरह तो रोज रोज के झगड़े होते रहेंगे। तो कोई ऐसा मकान होना चाहिए जहाँ अहले ईमान मुशरिकीन की नजरों से ओझल रहते हुए अपने परवरदिगार की इबादत कर सके, और वही इज्तिमाई तालीम और तरबियत भी हो सके। तो इस मकसद के लिए आपकी निगाह इंतखाब दार अरकम पर पड़ी। हज़रत अरकम खुद भी इस मुकद्दस जमात के एक रुकन थे, इसलिए इन्हें क्या एतराज हो सकता था। तो दार अरकम की दावत ईमानी का पहला हेडक्वार्टर बनने का शरफ हासिल हो गया, जहाँ पर अल्लाह ताला के महबूब नुमाइंदे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक अपने पैरोकारों को आदाब पुख्तगाही सिखाते रहे, और उनको असरार शहनशाही सिखाते रहे। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने, उनके बारे में कहा जाता है कि राह खुदा में जो पहला तीर है ना, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फेंका था। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहे थे। तो उस वक़्त उन्होंने इतने अच्छे तरीके से दिफा किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुश हो गए, और ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज़ अदा फरमा रहे थे, इर्मी या साद फिदा का उम्मी व अबी। ए साद, आप फेंकिए, आप मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान। तो सहाबा किराम बल्कि तमाम अहले ईमान तो अपने माँ-बाप जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करते हैं, और लेकिन आप हज़रत साद के बारे में ये अल्फाज अता फरमा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है। और हज़रत साद का एक एजाज़ ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुस्तजाब दावत बना दिया, और आपको ये दुआ दी, अल्लाहुम्मा इस्तजिब लिसादिन इज़ा दआका, या अल्लाह साद जब भी आपसे दुआ करे ना, कोई दुआ कबूल फरमा ले। तो इस दुआ का ये असर था कि हज़रत साद जो भी दुआ करते वो कबूल हो जाती। एक दफा हजरत साद ने कुछ लोगों को एक सवार के खड़े देखा। हजरत साद ने देखा कि तो पूछा कि क्या बात है। तो बताया गया कि ये सवार हजरत अली की शान में गुस्ताखी कर रहा है और उनको गालियां दे रहा है। हजरत साद से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसी वक्त पिछले लोग खड़े हो गए, हाथ उठाकर बददुआ दी, या अल्लाह ये तेरे दोस्तों में से एक दोस्त को गालियां दे रहा है, तो या अल्लाह यहाँ पर मौजूद लोगों के मुंतशिर होने से पहले अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा। तो हजरत साद अभी बददुआ से फारिग ही हुए थे कि अचानक उस बदजुबान का घोड़ा इस जोर से भिड़ा कि वो सर के बल जमीन पे आया, और उसका सर खुल गया और इधर उधर फिर गया। उसके बाद फिर अ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक मक्किया तौर पर जब दावत दी, और उस दौर में फासला से इस्लाम की दावत दी जाती रही, पूरी एहतियात के साथ ये रात क्या ना हो, क्योंकि इस्लाम की दावत के बारे में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। फिर जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई कि फस्दा बिमा तुअमर, आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है उसे बरमला कहिए।
تو اس کے بعد آپ نے صرف مخصوص لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ کار ترک کر لیا اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان حق دینا شروع کیا۔ اس کے بعد دعوت عامہ کا آغاز کہاں سے ہو، تو اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کی رہنمائی فرمائی۔ تو آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو عذاب سے ڈرائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد عبد المطلب کی ضیافت کا اہتمام کیا، جس میں حضرت ابو لہب سمیت آپ کے تمام چچاؤں اور پھوپھیوں نے شرکت کی۔ آنے کے بعد آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اس دعوت کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے خاندان والوں کو عذاب الہی سے ڈراؤں۔ یہ سنتے ہی ازلی بدبخت ابو لہب آگ کو کھولا ہو گیا اور الٹا سیدھا بولنے لگا، اس لیے مزید بات چیت نہ ہو سکتی اور محفل ختم ہوگی۔ تو چند دن بعد جبریل امین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ، خاندان والوں کو آگاہ کرنے کی پھر ذرا ایک کوشش کی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ سب کو بلایا، نہایت درد مندانہ انداز میں ان سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف اور تمام لوگوں کی طرف، اور جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح ایک دن مر جاؤ گے، جس طرح جاگتے ہو اسی طرح اسے معاشرے میں اٹھائے جاؤ گے، پھر تم سے حساب لیا جائے گا، نیکی کی جزا ملے گی، برائی کی سزا ملے گی، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ گے اور یا پھر جہنم چلے جاؤ گے۔ اور کہا کہ اے اللہ کی قسم، اے اولاد اپنے مطلب، اتنا کچھ تمہارے لیے میں لے کر آیا ہوں، اتنا کبھی کوئی نہیں لے کر آیا، میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں۔ تو وہاں پہ ابو لہب تھا، تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کو نازیبا باتیں کہنا شروع کر دی اور اپنے بھائیوں بہنوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے اولاد عبد المطلب، یہ بہت ہی بری باتیں ہیں، اس کو ایسی باتوں سے روکو، پہلے اس سے کہ یہ کام دوسروں کو کرنا پڑے، اگر لوگ اس کے خلاف اٹھ گئے تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ اگر تم نے اس کو ان کے ثبوت کر دیا تو یہ بات تمہارے لیے باعث آر ہوگی، اور اگر تم نے اس کی حفاظت کی کوشش کی تو تم چند آدمی پورے عرب کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو نتیجہ یہ نکلے گا تم سب مارے جاؤ گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی جان صفیہ کو ابو لہب کی یہ باتیں بہت ناگوار گزر رہی تھی اور کہنے لگی، تم تو ہر موقع پر اپنے بھتیجے کو رسوا کرنے کے پیچھے رہتے ہو، یا یہ اچھی بات ہے؟ اللہ کی قسم ہر مذہب کے علماء مدتوں سے خوشخبری سناتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد سے ایک نبی پیدا ہوگا، وہ نبی یہی تو ہیں۔ ابو لہب بولا، یہ تو فضول باتیں ہیں، عربوں کی مشترکہ قوت کے سامنے ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ تو ابو طالب نے کہا، بہرحال جب تک دم میں دم رہا ہم ان کی حفاظت کرتے ہی رہیں گے۔ تو یہاں حضرت صفیہ بھی بڑی عظیم شان شخصیت تھی، بڑی بہادر تھی۔ غزوہ خندق میں ان کا ایک دلچسپ واقعہ یہ آتا ہے کہ عورتوں کی حفاظت کی خاطر انہیں فارغ نام ایک چھوٹے سے قلعے میں بھیج دیا گیا اور ان کی حفاظت کرنے کے بانی حضرت حسان کو دی گئی۔ تو مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے انہوں نے سوچا کہ اس وقت مرد سارے جہاد میں مصروف ہیں، کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور خواتین کو جا کے ہم تنگ کریں۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو جاسوسی کے لیے بھیجا اور حضرت صفیہ نے اس مشکوک حالت میں پھرتے اور تان جھان کرتے وہ بندے کو دیکھ لیا اور وہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ ہجوم کا جاسوس ہے۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اس نے واپس جا کر دوسروں کو بتایا کہ خواتین کی حفاظت کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے تو نہ جانے یہودی کیا کریں گے۔ تو آپ نے حضرت حسان سے کہا کہ اس آدمی کو قتل کریں۔ تو حضرت حسان تو نہ اٹھے، تو آپ نے پھر خود ہی آپ گئیں اور خیمے کے چوبی سے دھوم کھیڑ کر نیچے اتری اور آہستہ سے دروازہ کھولا، جو ہی رسول سامنے آیا تو ایسا زور سے آپ نے اس کو مارا کہ وہ ماری گیا۔ تو اب پھر آپ نے اس کا سر کاٹا اور اس کا سر وہاں سے نیچے پھینک دیا، یہودی سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی حفاظت کا بھی بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو رشتہ داروں کو دعوت دینے کے بعد پھر کوہ صفا پر آپ نے دعوت دیا، آپ نے تمام قریشیوں کو جمع کیا اور کہا کہ یا معاشر قریش، یا معاشر قریش، ان لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پڑ، اس کی بیوی کا حال تھا اور حال ابو لہب کا بھی یہی تھا، کہ ایسا ہی کیا کرتا تھا کہ کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتا تھا کہ وہ جان والی سے
ऐसा मतलब एक आज के दिनों में आप किसी बंदे पर तकलीफ फरमा रहे थे, पीछे से खड़ा होकर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पट्टी डाला था और कहते थे कि इनकी बात नहीं सुनना है, बात मान, ये झूठे हैं ये। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़कर आपने देखा उसका हक था, ये उसका अबू लहब का हाल था। के बाद अबू जहल है वो भी अ, एक दफा कहता है कि कसम खाई के एक भारी पत्थर है कि मैं कल मासल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सर है वो कुचल तो दिन बड़ा पत्थर लेकर तो हरम में आके बैठ गया, स्टार्ट करने लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हरम में तशरीफ लाए और नमाज में मसरूफ थे। लेकिन जब आप नमाज में मसरूफ थे अबू लहब आपकी तरफ तो बढ़ा, जब उसने आपकी तरफ कदम उठाए भागा था उसके नाक हो गया और खौफ से पत्थर उसके हाथ से गिर गया। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तो उसने कहा कि जब मैं उनके करीब पहुंचा तो मैंने एक हैबतनाक ऊँट को मुंह खोले अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा, मुझे खाना चाहता था। इतने में मोटे सर लंबी गर्दन और बड़े दांतों वाला ऊँट अ, मैंने वही देखा और वो इतना हैबतनाक था कि मैंने कभी इससे पहले ऐसा देखा हाँ, क्या फिर एक दिन दोबारा अबू जहल है उसने कहा कि आज जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर सजूद होंगे तो मैं इनकी गर्दन पर पाँव रखूंगा। लेकिन पाँव रखना तो दरकिनार वो आपके करीब जाने की भी हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि लोगों ने पूछा क्या बात आगे क्यों नहीं पढ़ते, कहने लगा मेरे और उनके दरमियान आग की खंदक हायल है और आसमान से जमीन तक दहशतनाक शक्लें और पर नजर आ रहे हैं। तो बाद में जब इस वाकये का सरकारी कायनात से जिक्र किया गया तो आपने फरमाया कि अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता तो फरिश्ते उसका एक उस अलग कर देते। फिर जो मुशरिकीन थे सरदाराने कुरैश हैं वो नाकाम कोशिशें किया करते थे और एक बार अबू तालिब के पास आए और उनसे कहा कि आप उनको रोकें, हमारे खुदाओं का बुरा भला कहते हैं, हमारे आवाज दाद को हम कैसे बेवकूफ कहते हैं, हमारे लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर वैसी बातों से बाज नहीं आएगा तो फिर हम आपके साथ जंग करेंगे, या तो हम हलाक हो जाएंगे या आप मारे जाएंगे। तो अबू तालिब ने मेरे नबी पाक सलाम से कहा कि भतीजे मुझ पर अपनी जान पर रहम करे, मुझ पर इतना बोझ न डालें कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी तौर पर वाहिद जो अ, अबू तालिब थे, लेकिन आपने उनसे भी फरमा दिया कि अ, अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज बाएं हाथ पर चांद भी ला के रखें फिर मुझसे मुतालबा करें कि मैं ईरान तो ही तर्क कर दूं तो मैं फिर भी इनकी कोई बात नहीं मानूंगा, मैं फिर भी तौहीद की दावत पर ऐसे ही रहूंगा। जब अबू तालिब ने सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जज्बा देखा तो वो बिल्कुल उस बात से समझ गए और जाकर कहा कि अ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा भतीजे जो तेरा जी चाहता है कर और मैं हमेशा तुम्हारी हिमायत करता ही रहूंगा। जब मुशरिकीन का खुली जंग की धमकी से कोई काम न बना तो फिर एक और कोशिश की और इस दफा वो कहने लगे कि वलीद के बेटे अम्मारा को साथ ले गए और अबू तालिब के सामने तजवीज रखी कि आप अम्मारा को ले लें, ये अरब के सबसे खूबसूरत बहादुर तंदुरुस्त और तवाना बच्चा है, ये आपका बेटा होगा, जिंदगी के हर मरहले में आपका साथ देगा और इसके बस हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दें और हम देवी देवताओं के तौहीन के एवज में कत्ल कर दें। तो अबू तालिब कहते हैं कि क्या ही मकाना तजवीज है कि मैं तो तुम्हारे बेटे की परवरिश करता हूँ और तुम मेरे बेटे को मार दो, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। अच्छा फिर उसी दौरान हज का जमाना भी आ गया, अहले अरब दूर दराज से सफर करके आते हैं और हर इलाके के लोग मक्का मुकरमा में जमा हो जाते हैं, जैसे आज भी होता है। तो कुफार को ये था कि सरकार के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बातों से हाजियों का दिल मोह लेंगे और दावत इस्लाम मक्का से निकल कर सारे अरब में फैल जाएगी। तो इस सिलसिले में वलीद बिन मुगीरा की घर मीटिंग हुई, वलीद ने सबको कहा कि तुम लोग इसके बारे में एक बात तय कर लो कि जो भी कोई सारे से एक बात करें और ताकि कोई इख्तिलाफ ना पाया जाए और फिर उसका खूब प्रोपेगेंडा करें। तो लोगों ने कहा हम सब में तुम भी तजर्बेकार हो, तुम भी ज़हीन हो, चलो बताओ फिर।
تو اسے کرنے پہلے تم سب اپنے اپنی آئیڈیاز دو۔ تو ہم لوگوں سے کہیں گے کہ محمد کاہن ہے، اس نے کہا نہ، غلط، بالکل غلط۔ ولید نے اتنی تردید کی اور کہتا ہے ہم نے کاہنوں کی باتیں سن رکھی ہیں، تو کاہنوں کی گول مول اور بناوٹی باتوں اور محمد کی شستہ اور صاف باتوں میں کوئی نسبت نہیں۔ پھر انہوں نے کہا چلو ہم کہتے ہیں کہ پاگل کہہ دیتے ہیں۔ تو دوسرے نے کسی تجویز دی، تو ولید نے کہا پاگل ایسے ہوتے ہیں بھلا، اس میں تو دیوانوں جیسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ پھر ایک نے کہا ہم اس کو شاعر کہہ دیں گے۔ تو لیکن عرب کی تو گٹی میں شاعری سے، عرب کی ساری شاعری سے اور شاعری کے تمام طریقے سے ہمیں اب واقفیت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شاعر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ جادوگر ہے۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں، کہاں جادوگروں کے چکر مگر کہاں محمد کا علی کلام۔ اب وہ خود ساری باتیں مان رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ایک نفرت ہے، جو عداوت ہے نا، وہ پریشان کر ہی رہی ہے، وہ باہر نہیں آ رہی۔ تو پھر بتاؤ کہ بھئی کیا کہیں۔ تو سارے جماعت غلط تھا، ولید بولا لیکن چلو جادوگری والی بات کسی حد تک ہم چلا سکتے ہیں۔ تو حاجیوں سے کہنا کہ وہ بہت بڑے جادوگر ہیں، جادو کے زور سے بھائی بہن، خاوند بیوی اور باپ بیٹے کے درمیان تفرقہ ڈال دیتے، اس سے بچ کے رہیں۔ تو سب نے اس تجویز پر اتفاق کر لیا اور کھڑے ہوئے، لیکن یہ تدبیر بھی الٹی ثابت ہوئی۔ ان کی گفتگو سن کر قدرتی طور پر ہر آدمی کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خواہش ظاہر ہوتی تھی اور بات کرنے کا شوق پیدا ہوتا تھا۔ تو نتیجہ بھی یہ نکلا کہ اسلام کی دعوت پورے عرب میں پھیل گئی، ساری تصویریں الٹی ہو گئی، تو مشرکین دن جلا اٹھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، صبح میں نبی مکیس آیا اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کے اس زور سے بل دیا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ شدید درد تھا کہ آپ کھڑے نہ رہ سکے اور آپ کے زانوں مبارک زمین کے ساتھ جا گئے۔ اچانک حضرت کے صدیق نے جب یہ دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے اور عقبہ کو آپ سے دور کیا، اسی وہ شدید غم سے حضرت کے صدیق کی سسکیاں نکل رہی تھی، آنسو بہ رہے تھے اور زبان پر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جاری تھی: اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم محض اس انسان کو اس وجہ سے مارنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ تو اسی طرح ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل نے لا کر وہ کہا کہ کون ہے کبھی جو ایسا کرے گا کہ وہ فلاں جو اونٹ کی اونجڑی ہے وہ لا کر آپ پر رکھے۔ عقبہ بن نبی معیط نے اٹھ کے وہ جو اونجڑی ہے وہ آپ کے اوپر ڈال دی، اور وہ اتنی وزنی ہوتی ہے، کسی حضرت فاطمہ کو بتا دیا، اس وقت آپ ابھی 8 10 سال کی ننھی بچی تھی۔ تو دوڑتی ہوئی آئی، مشرکین کو برا بھلا کہا اور اپنے پیارے ابا جان کی گردن سے وہ نجس اوجڑیاں اتار کر پھینکنے لگی۔ تو یوں تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے مشکل وقت میں اپنے دشمنوں کو کبھی بد دعا نہیں دی تھی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ آپ کو بھی جلال آ گیا۔ اور جلال کیسے نہ آتا کہ ظالموں نے ایسے وقت میں آپ کی گردن پر نفاقی ڈالی تھی جس وقت آپ اپنے محبوب رب کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محو عبادت تھے۔ تو نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ نے نام بنام بدعا دیا تھا: اللہم علیکا بھی عمر بن حشام والولید ابن ربیعہ و عتبہ ابن ربیعہ تھا، یا اللہ اپنی گرفت میں لے لے ابو جہل کو، ولید کو، عتبہ کو، شیبہ کو، امیہ کو، عقبہ کو، عمارہ کو۔ تو آپ کی بددعا سن کر سب کے رنگ پاک ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ آپ کے منہ سے بات پوری ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا تھا، یہ سب موت سے دوچار ہوئے تھے اور تا ابد جہنم میں چلے گئے۔ پھر ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور لیکن ایک دن کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، دوسرے جسمانی طور پر بھی کمزور تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ مکہ کے رئیس تھے، انتہائی مضبوط اور طاقتور تھے، تو ایسے کسی بندے کی ضرورت تھی جو ان کا ہم پلہ ہو، ان کے ساتھ بھی زبان گفتگو کر سکے۔ تو آپ کے دوسرا چچا پھر حضرت حمزہ کو اس جانے گئی سعادت حاصل ہوئی۔ کا لقب بھی اسد اللہ و اسد الرسول ہی ہے، اور یہ لقب ان کا نہ صرف زمین پر ہے بلکہ آسمانوں میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ آسمان والوں کے پاس حمزہ کا نام اس طرح لکھا ہوا ہے:
حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و رسول ہی، اور حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چچا تھے، بلکہ سویبہ کی وجہ سے رضائی بھائی بھی تھے۔ غزوہ احد میں آپ کی شہادت کا جو ہے نا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت حمزہ بڑے طاقتور بندے تھے، بڑے نڈر انسان تھے، ایسے لوگوں میں سے تھے مزاج ان کے جو دشمن کے منہ پہ تھپڑ پہلے مارتے تھے اور وجہ بعد میں بیان کرتے تھے۔ شکار کے شوقین تھے، تقریباً روزانہ ہی تیر کمار لے کر شکار گاہ کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الگ کلامی کی اور جو کچھ منہ میں آیا بکتا چلا گیا۔ حضرت صفیہ کی ایک آزاد کرتا کنیز سے خریدی ہوئی تھا، اس نے ابو جہل کی ساری خرافات اپنے کانوں سے سنی اور شکار سے واپس آ رہے تھے تو ان سے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ آج ابو الحکم نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ابو جہل کو نا پہلے ابو الحکم کہا کرتے تھے، لوگوں سے بڑا سیانہ سمجھا کرتے تھے اور اسے ابو الحکم یعنی حکمت والا کہا کرتے تھے، لیکن پھر جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو یہ تو اس کی سب سے بڑی جہالت تھی، تو پھر اس کو ابو جہل کہنا شروع ہو گئے۔ تو جب حضرت حمزہ کو پتا چلا کہ ابو جہل نے یہ بکواسات کی ہیں، یہ حرکتیں کی ہیں، تو آپ کو غصہ آ گیا اور ابو الحکم کی یہ جرت کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ایسی گفتگو کرے۔ اسی وقت دوڑتے ہوئے حرم میں آئے، ابو جہل کعبہ کی مجلس لگائے اور گپے مار رہا تھا، تو ابو جہل ان کے پاس آپ گئے اور بغیر کوئی بات کیے ہاتھ میں جو آپ نے کمان پکڑی تھی وہ ابو جہل کے سر پہ ماری، اس کا سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ پھر انتہائی جلال کے عالم سے مخاطب ہوئے اور کہا، تو نے محمد کو گالیاں دی ہیں، بکواس کی ہے، آج سے میں بھی اس کا دین پہ ہوں، میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے، تو مجھے روک سکتے تو روک لے۔ تو ابو جہل نے جب حضرت حمزہ کا غصہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گیا اور مختلف الٹی سیدھی توجیحات دینے لگا، کہ دیکھو نا ابو ہمارا، وہ حضرت حمزہ کی کنیت ہے ابو ہمارا، وہ ہمیں بیوقوف کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور ہمارے آبائی دین کی مخالفت کرتا ہے۔ تو حضرت حمزہ کہنے لگے، تمہاری بیوقوفی میں کوئی شک ہے کیا؟ بے جان پتھروں کو پوچھتے ہو، تم بیوقوف نہیں ہو، احمق نہیں تو پھر کیا ہو؟ وہیں آپ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ اس بگڑے ہوئے شیر کے سامنے مزید بکواس کرتا۔ چند حمایتی کھڑے ہوئے اور حضرت حمزہ سے پوچھنے لگے، کیا تم نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے کہا، ہاں چھوڑ دیا ہے۔ کیوں نہ چھوڑوں؟ کہ جب میں نے جان لیا کہ محمد جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، اگر تم مجھے منع کر سکتے تو کر لو۔ تو یہ سن کر ابو جہل کے کچھ جو ساتھی تھے اسے میں حضرت حمزہ کی طرف بڑھے، لیکن ابو جہل جانتا تھا کہ حمزہ میرے ساتھیوں کے باس کے نہیں ہیں، اسے کہنے لگا، چھوڑو ابو ہمارا کو جانے دو، یہ صحیح غصہ کر رہا ہے، میں نے اس کے بھتیجے کو ذرا بری بری باتیں کہہ دی تھیں۔ تو جس بندے کی ہیبت اور دبدبے کا یہ عالم ہو کہ سر محفل ابو جہل جیسے سردار کا سر بجا دے، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں پھر کس کی ہمت تھی کہ کے بعد کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی پوری نظر سے دیکھ سکتا۔ تو اب اس صورتحال کے بعد نبی پر تو ہاتھ اٹھانا ممکن نہ رہا، لیکن مکہ مکرمہ کے جو مستضعف ان کو لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، بوڑھے جوان اور کسی کی کوئی تمیز نہیں، جس پر بس چلتا تھا اس پر ظلم کرتا تھا، بے پناہ ظلم کرتا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے نے ذکر کیا ابو فقیہ ہیں، طوفان بن امیہ کے غلام تھے، حضرت بلال کے ساتھ اسلام لائے تھے اور انہی کی طرح ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ایک دن شدید گرمی کے وقت، دوپہر کے وقت طوفان کے باپ امیہ نے ان کو گرم پتھر پر لٹایا ہوا تھا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا تھا کہ ان کی زبان باہر آئی تھی۔ اس پر بھی ان کو تسکین نہیں ہوئی اور امیہ کا بھائی جو قریب کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور مزید اس کو اکسا رہا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خرید کر آزاد کیا۔ پھر حضرت خباب بن ارت ہیں، تو وہ ام انمار کے غلام تھے، تو ان کو دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا، جسم جلتا، چربی پگھلتی اور آگ بجھ جاتی، لیکن ان کی جو انتقام کی آگ ہے نا ان لوگوں کی مشرقین کی وہ نہ ختم ہوتی۔
ایک مرتبہ انہوں نے اپنی پیٹھ کھول کے دکھائی تو اس پر بس جیسے سفید داغ کے نشان پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ داغ اس وقت کی یادگار ہے جب مجھے آگ پر لٹایا جاتا تھا۔ کبھی ان کی جو مالکہ تھی میانمار لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کے سر پہ رکھ دیتی اور یہاں تک کہ وہ سلاخ ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ ایک دن حضرت کباب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر اپنی حالت ذکر کی تو آپ نے فرمایا اللہ منصر کباب، یا اللہ کباب کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مدد فرمائی کہ ام انمار کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، تو وہ اس وقت سیانوں نے کہا کہ اس کا علاج صرف یہی ہے کہ اس کا سر داغا جائے، تو معاملہ یہ الٹ گیا کہ حضرت کباب کا ہاتھ ہوتا تھا اور آپ کے ہاتھ میں سرخ کیا ہوا سریا ہوتا تھا اور مار کا سر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کی مدد فرمائی اور بتائی ہے۔ پھر حضرت عمار بن یاسر ہیں، عمار کے والد یاسر یمن کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ آئے تو یہی رہنے لگے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سمیہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، تو حضرت عمار انہی کے وطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت یاسر جو کہ غریب الوطن تھے اور حضرت سمیہ کنیز تھی اس لیے بے سہارا تھے۔ جب عمار، یاسر اور سمیہ تینوں ہی ایمان لے آئے تو مشرکین نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو حضرت یاسر جو تشدد کی تاب نہ لا سکے اور وصال فرما کے شہید ہوئے، اور حضرت سمیہ کو ابو جہل نے اس زور سے برچھی ماری کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون تھی۔ تو حضرت عمار البتہ زندہ رہے اور مدتوں سختیاں جھیلتے رہے۔ کبھی ان کو لوہے کی زیرہ پہنا کر سخت گرم دھوپ میں بٹھایا جاتا، کبھی ان کے بدن کو آگ سے جلایا جاتا۔ جب اذیت انسانی کا مرحلہ گزر جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور کہا کرتے تھے کہ یا نار کونی بردم و سلام علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ جیسے تم ابراہیم علیہ السلام پر سرد ہو گئی تھی ویسے عمار پر بھی سرد ہو جائے۔ تو پھر جب آپ ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے جو آپ کو تسلی دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس آل یاسر انا موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر حضرت صہیب رومی ہیں، یہ رومی مشہور ہے مگر در حقیقت یہ رومی نہیں تھے بلکہ عربی تھے، اور ان کے والد سنان کسریٰ کی طرف سے ایلا کے حاکم تھے۔ ایک دفعہ رومیوں نے ان کے علاقے پر حملہ کیا اور حضرت صہیب کو بچپن میں ہی گرفتار کر کے ساتھ لے گئے۔ یہ رومی کے جوان ہوئے تو رومیوں نے ان کو قبیلہ بنی کلب کے ہاتھ فروخت کر دیا اور بنی کلب نے مکہ میں لا کر عبداللہ بن جدعان کے فروخت کر دیا۔ بعد میں ان کے آقا نے اگرچہ ان کو آزاد کر دیا تھا مگر تھے تو غریب الوطن، اس لیے ایمان لانے کے جرم میں ان کو بھی اذیتیں دی جاتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے تھے اور سوچنے سمجھنے کی قوتیں زائل ہو جاتی تھی، مگر پھر بھی ان کی استقامت میں بالکل فرق نہیں آتا تھا۔ اور پھر مردوں کے علاوہ بہت سی خواتین پر بھی آتے تھے، جس میں اسلام لائے تو ابو جہل کہنے لگا کہ اگر اسلام سچا ہوتا تو سنیرا ہم پر سبقت نہ لے جاتی، تو ان کو پر اتنا ظلم کیا گیا کہ کی پٹائی چلی گئی۔ مشرکین نے کہا کہ لات و عزا نے اس کی نظر چھین لی ہے۔ حضرت زنیرہ کا ایمان دیکھتے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ قذب انہوں نے جھوٹ کہا، وبیت اللہ، اللہ کے گھر کی قسم، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ لات و عزا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، البتہ جب میرا رب چاہے میری بینائی لٹا دے، تو ان کی اس یقین پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی اسی وقت لوٹا دی۔ پھر جب ان کی دشمنی بڑھتی جا رہی تو پھر اپنے صحابہ کو حبشہ کی جانب اجازت دی کہ حبشہ کا بادشاہ الحمدللہ ہے، رعایا پر اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا بندہ ہے، تو وہاں پر وہ پابندیاں نہیں لگائے گا۔ تو 11 مرد اور 4 عورتیں اپنا ایمان بچانے کے لیے تو ہجرت کر گئی، جس میں حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر اور اس کے علاوہ حضرت ابو حذیفہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن مسعود شامل تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان بن مسعود شامل تھے۔ حضرت ابو سلمہ، آپ قبیلہ بنو مخزوم سے آپ کا تعلق تھا، آپ بھی سب میں شامل تھے۔ تو بعض مردوں کی بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں، جن میں
حضرت عثمان بن عفان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ اور دوسری حضرت ابو سلمہ کی زوجہ ام سلمہ جو کہ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد رسول اللہ کی زوجیت میں آئی تھی، وہ بھی اس میں شامل تھی۔ تو کشتی پر بیٹھ کے تو حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مشرکین کو پتہ چلا، انہوں نے پیچھا کیا، لیکن سے پہلے ہی یہ لوگ ساحل چھوڑ کر جا چکے تھے۔ تو پھر مشرکین واپس لانے کے لیے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے کچھ گھوڑے جو ہے نا آپ کے پاس آ گئے، تو آپ نا وہ ہمیں واپس کر دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پہلے مجھے بتا تو صحیح کہ بات کیا، بتاؤ نا کہ بات سنتا۔ تو میں اتنی دور سے وہ میرے پاس آئے ہیں، تو میں ایسے نہیں ان کو بھیج سکتا۔ تو بادشاہ نے بلایا، تو وہاں پر جا کر حضرت جعفر بن ابو طالب نے بڑی زبردست قسم کی تقریر کی۔ جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی تھے اور سود و سیرت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس جمیلی تھے۔ تو آپ نے خود ان کے بارے میں فرمایا تھا اشبہت خلقی و خلقی، کہ آپ صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہیں۔ تو اولین مسلمان تھے اور ہجرت کر کے گئے تھے، غزوہ موتا میں آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو آپ نے پھر وہاں بادشاہ کے دربار میں تقریر کی اور کہا کہ ایوہ الملک، اصل بات یہ ہے ہم جاہل لوگ تھے، مردار کھاتے تھے، فوش حرکتیں کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق کا مال کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے شب و روز ایسے گزر رہے تھے، تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک انسان کو رسالت سے سرفراز فرمایا، جس کو ہم اچھی طرح سے اللہ نے ان نبی کو ہمارے پاس بھیجا۔ جب دعوت پر لبیک لائی ہوئی ہدایت کو ہم نے قبول کر لیا، تو آپ نے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہم ہمیشہ سچ بولیں، امانت کی حفاظت کریں، رشتہ داروں ہمسایوں سے اچھی طرح پیش آئیں، اپنی ماؤں بہنوں پر بری نظر نہ ڈالیں، قتل و خون تیزی سے بچیں۔ اس نے ہمیں فحش کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا ہے۔ تو ہمیں ان کی یہ ساری باتیں اچھی لگی، اس لیے ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آیا، ہم نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت شروع کر دی، اور تمام کام میں اللہ کے اس رسول کی ہم اطاعت کرنے لگے۔ تو جو چیز انہوں نے ہم پر حرام کی ہم نے اس کو حرام سمجھا، جو چیز انہوں نے ہم پر حلال کی ہم نے اسے حلال سمجھا۔ تو اس وجہ سے صرف ہماری قوم ہم پر دشمن ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ ہم پر ہمیں تنگ کر رہی ہیں، اور ہم نے ساری دنیا پر آپ کے ملک کو ترجیح دی ہے کہ آپ یہاں پر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ تمہارا رسول اللہ کی طرف سے جو کتاب لے کر آیا تو تمہیں اس کا کوئی حصہ یاد ہے؟ اس نے کہا جی بالکل یاد ہے۔ پھر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، اللہ کے کلام حضرت جعفر کی آواز میں سن کے بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ رونے لگا، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ تو تمام لوگ وہاں موجود تھے، وہ رونے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں بالکل بھی انہیں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ پھر سفیروں کی جب یہ کوشش ناکام ہو گئی، تو اس کے بعد عمر بن عاص نے کہا کہ میں ایک اور ٹرائی کروں گا اور ایسی چال چلوں گا کہ یہ ان کا معاملہ جڑ سے کٹ جائے گا۔ تو واقعی اس نے خطرناک حربہ اختیار کیا اور کہا کہ آپ نے جس کو پناہ دی ہے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برے نظریات رکھتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ تو اس نے جاشی نے پوچھا کہ بھئی عیسیٰ بن مریم کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو جعفر نے کہا ہم ان کو عبداللہ و رسول اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ سمجھتے ہیں، جو کہ کواری اور پاک دامن بی بی مریم سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ سن کر بادشاہ نے زمین سے ایک دنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم جو تم نے بیان کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس دن کے سے زیادہ ابھی تم نے جو ہے نا غلط بات نہیں کی، تم نے بالکل درست بات کی ہے۔ تو پھر ان کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ اور یہ تحفے بھی تمہارے ہیں یہ بھی لے جاؤ واپس، اور میں مسلمانوں کو نہیں بھیجوں گا۔ تو مسلمانوں کی حمایت میں جب بادشاہ نے یہ بات چیت کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مان لیا، تو بادشاہ کو بڑا مہنگا پڑا، جو عیسائی مراد اس کے خلاف ہو گئے، بغاوت کرنے لگے۔ تو پھر بھی اس نے مسلمانوں کو کشتیاں مہیا کر دی۔ تو جعفر سے کہا کہ اگر بغاوت کامیاب ہوگی تو آپ کا جہاں جی چاہے آپ چلے جانا، اگر ناکام ہوگی تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے یہاں پر رہیں۔
تو لیکن اس نے ایک ہیلا کیا کہ کاغذ پر لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و اشہد ان عیسی ابن مریم عبدہ و رسولہ و کلمتہ و روحہ۔ یہ کاغذ اس نے اپنے سینے والے جیب میں ڈالا، باغیوں سے مذاکرات کرنے کے لیے چلا گیا، اور باغیوں نے کہا ہمارا آپ سے اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مان لیا ہے۔ تو کہا اگر وہ اللہ کے بندے نہیں تو کیا؟ کہا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، سب نے زور سے کہا۔ تو اب بادشاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کے اعلان کیا کہ میرا اس پر ایمان ہے، اور اب آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کی جیب میں وہ کاغذ تھا، اس کا اشارہ اس کاغذ کی طرف تھا کہ میرا اس کاغذ کے میں جو لکھا ہے اس پر ایمان ہے۔ تو اس طرح یہ مسئلہ بخوبی نمٹ کر مسلمان وہاں امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ راشد علیہ السلام کا اصل نام اسمہا تھا، اور وہ مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ تھا، بڑا مسلمانوں کا خیال رکھتا تھا۔ اچھا، یہ تو حبشہ میں ہجرت ہو گئی ہے، وہاں کا پیش ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو کفار تھے ان کی مسلمانوں کو پریشان کرنا اور جو ستانا تھا وہ جاری تھا۔ ایک دن اتبا نے دیگر اکابر نے مکہ سے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اسے کچھ دینے کی پیشکش کرتا ہوں تو شاید وہ مان جائیں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا مطالبات کر رہے تھے۔ تو خطبہ آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے معاشرے میں سب نسب کے اعتبار سے آپ کا جو مقام ہے سب کو پتہ ہے، ہمیں اعتراف بھی ہے، لیکن آپ نے اپنی قوم کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، تو ہمیں لوگ احمق کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، اور آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، تو میں نمائندہ بن کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اگر آپ کو عزت و وقار چاہیے ہم آپ کو اتنی عزت دیں گے کہ آپ تمام معاملات آپ کی رائے سے ہم طے کریں گے، اور اگر آپ کو تاج بادشاہی چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں گے، اور اگر آپ پر کوئی سایہ وغیرہ تو ہم آپ کو علاج کر دیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ساری بات سنی اور پھر کہا کہ اب رکھتا یا ولید بات چیت کر کے فارغ ہو گئے تو جی ہو جاؤ فارغ۔ تو پھر آپ نے کہا میں بھی آپ کو سناؤں تو کیوں نہیں؟ آپ نے سورہ حامد سجدہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ تو جب آپ نے آیات تلاوت کی تو اس کا دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک کر بیٹھ کر وہ بہت سننے لگا، اور پھر جب آپ یہاں تک پہنچے نا بھائی آدو بکل اندر تم سائے گا تب سیدھا سائے گا تک آدو سمو، کہ اگر پھر بھی یہ لوگ گردانی اختیار کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد و ثمود پر نازل ہوئی تھی۔ تو اتبا لرز اٹھا اور عذاب کے نزول کے خوف سے دہشت زدہ ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور اس سے داڑھی کا واسطہ دے کر کے چاہا کہ خدا کی قسم بس کر دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اتبا تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں سن لیا۔ تو پھر وہ چلا گیا، مشرکین نے اس کو واپس دیکھا آتے ہوئے تو کہا کیا ہوا؟ تو اتبا نے کہا کہ آج میں نے ایسا فصیح و بلیغ کلام سنا ہے کہ آج تک اتنا بلند پایا کلام میں نے نہیں سنا۔ ہاں تو شاعری ہے نہ کہ کہانت ہے، میری بات ماننا تو تم اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم جو کلام میں نے آج سنا ہے اس کا عنقریب بہت زیادہ شہرا ہوگا، اس لیے تم غیر جانبدار ہو اور باقی اہل عرب نے محمد کی بات نہ مانی اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو تمہیں اسکو سے نجات مل جائے گی، اور اگر عرب نے اس کے آگے سر خم کر دیا تو تمہاری عزت ہوگی۔ لیکن اتبا کا یہ مشورہ کسی نے بھی نہیں مانا، اور کہنے لگے کہ بھئی اس پر نا سایہ ہو گیا ہے، اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے جانے چاہیے۔ پھر فضول مطالبات کے جاری رہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ کھجوروں اور انگور کا باغ ہو جس کے بیچ میں ہر طرف نہریں جاری کر دو، کبھی کہتے ہیں آسمان گرا دو، کبھی کہتے ہیں مقام میں کھڑا کر دو، کبھی کہتے ہیں سونے کا مکان ہے، کبھی کہتے ہیں تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، اور کبھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں آسمان پر جانا ہے، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ ابھی کوئی صفا کو سونے کا بنا دو۔ تو نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا واقعی پھر ایمان لے آؤ گے؟ جبریل امین تشریف لے گئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی خواہش یہ پوری کر بھی لیں گے نا پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو اس لیے آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ اور جتنے لوگ بھی آپ کو پریشان کرتے ہیں جن کا ذکر سورہ حجر میں بھی آتا ہے نہ کفئی نہ کل مستحقین کے شان نزول میں، تو ان میں ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث اور اسود بن مسلم اور حارث بن عطیہ، یہ 5 بندے شامل تھے، اور ان 5 کی بڑی دردناک اور عبرتناک موت ہوئی تھی۔ اب کسی بھی تفسیر کی کتاب میں کہ آپ ایمان میں کے تحت جو خزانہ عرفان اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔
پھر نبوت کا چھٹا سال تھا، ابھی نبوت کا چھٹا سال تھا، 6 نبی، تو حضرت عمر اسلام لے کر آئے تھے، گھر سے سرکار کائنات کو قتل کرنے کی ارادے سے نکلے تھے، راستے میں کسی نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کے بہن اور بہنوئی اسلام لے آئے ہیں، تو پھر آپ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے، انہوں نے آپ کو کلام الہی سنایا، پہلے آپ نے اپنی بہن کے اوپر تھوڑا سا مارا کہ آپ نے کیا کیا، لیکن پھر آپ نے وہ کلام سنایا، تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ایک صحابی نے بتایا کہ عمر آ رہی ہیں، تو آپ کا آنے کو دیکھنے کس ارادے سے آئی ہیں، تو جب اندر داخل ہوئے تو نبی پاک نے کہا کیسے آئے ہو، تو کہا اللہ اس کے رسول کی کتاب پر ایمان لانے حاضر ہوں، تو پھر حضرت عمر اسلام لے آئے اور پھر کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں، کہا کیوں نہیں، ہم حق پہ نہیں ہیں، یقیناً ہم حق پہ ہیں، تو جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ نے کہا چلا یا کرتے ہیں کوئی بات نہیں کرنی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو اہل ایمان کی جماعت شان سے نکلی کہ ایک طرف حضرت عمر چل رہے تھے، دوسری طرف حضرت عمر تھے، مشرکین نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ خیر ان کی انتہا نہ رہی، کیونکہ کل تک جو حضرت عمر قتل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، تو آج وہ ان کے ساتھ ہو گئے تھے، اور حضرت عمر کے اسلام لانے کی خواہش نبی پاک کے اسلام، اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ حضرت عمر کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما، پھر مسلمانوں کی اعلانیہ عبادت کی خبریں جب خدشہ پہنچی تو بہت سے مہاجرین یہ سوچتے کہ اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن تو واپس آئے اور یہاں آ کے پتہ چلا کہ اگرچہ مسلمان اجتماعی طور پر اعلانیہ عبادت کر لیتے لیکن اپنے قوم کو قبیلوں میں ابھی بھی کوئی حالات نہیں ہے، تو یہ لوگ مشرکینوں کے ہاتھ سے پہلے تو عبادت نکلے تھے لیکن اب وہ ساری کسر نکالے جانے لگی، تو دوبارہ پھر انہوں نے دوبارہ ایک بار مجاہدین کے پاس بنا لی تھی، پھر جب حبشہ سے میں مہاجرین آرام سے رہنے لگے، اوپر کے اسلام لانے سے مکہ کرنا بھی حالات درست ہو گئے، تو اب ان کو مشرکین کو سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کریں، پھر انہوں نے سوچا چلو جی اب مقاطعہ کرتے ہیں، مقاطعہ کا مطلب ہوتا ہے بائیکاٹ، چلو اب بنو ہاشم کے ساتھ نا بائیکاٹ کر لیتے ہیں کہ جب تک وہ محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے سپورٹ نہیں کریں گے اس وقت تک نہ ان میں کوئی ہم شادی بیاہ کریں گے اور نہ ہی ہم کوئی ان کے ساتھ نرمی کریں گے، تو یہ ان کے نزدیک اتنا کوئی اچھا کام تھا کہ انہوں نے اس کو ریٹن فارم میں لکھ دیا تھا، اور اس ظالمانہ معاہدے کو جس نے لکھا تھا اس کا ہاتھ بعد میں شل ہو گیا تھا، تو اس بائیکاٹ کے بعد بنی ہاشم کو شب ابی طالب میں محسوس کر دیا گیا تھا، اس میں بڑا آزمائش کا دور تھا، نہ تو تجارت کے ساتھ کی جاتی تھی بنو ہاشم کے ساتھ اور کوئی قافلہ آتا بھی تھا تو ابو لہب زیادہ قیمت دے کر چیز لے لیتا تھا اور بنو ہاشم کے پاس کچھ بھی نہیں آتا تھا، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ساتھ میں ابو وقاص کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک رات تو سوکھا چمڑا ہاتھ میں آ کے میں نے اس کو دھویا آگ پر بھونا اور پانی کے ساتھ کھا گیا، ان کو بچوں کی اوپر بھی ترس نہیں آتا تھا اور بچوں کی چیخیں سن کے وہ لوگ کہنے لگاتے تھے، اور یہ کوئی 2 4 روز یا مہینے کی بات نہیں تھی، یہ مصیبت 3 سال تک رہی تھی، اور بعد میں یہ ہوا کہ اچانک ایک دن پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ چچا جان اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی تحریر پر تیموں کو مسلط کر دیا ہے، معاہدہ ختم ہو گیا ہے، تو ابو طالب بڑے حیران میں بتیجے آپ کو کیسے پتا چلا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، تو دیکھا تو واقعی تیمت نے معاہدے کو کھا لیا تھا، معاہدہ نہیں رہا تو باقی کیا بچنا تھا، تو وہاں پر معاہدے کے اوپر جب دیکھا گیا تو صرف بسم اللہم کے سوا کوئی بھی حرف باقی نہیں رہا تھا، تو یوں 3 سال بعد یوں معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد اسی زمانے میں حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا 10ویں سال ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی دکھ کی باعث تھی، پھر اسی سال ہی ابو طالب کا بھی غم تازہ تھا، حضرت خدیجہ کا بھی سال ہو گیا، تو آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا تھا، پھر اسی سال آپ کے عقد میں 2 خوش نصیب خواتین سے سودا بنت زمع اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی آپ کے عقد میں آئی تھی، پھر جب ابو طالب کے انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ستایا جانے لگا تو ایک اتفاق اہل مکہ کے طرز عمل سے عموماً بلکہ ابو لہب کی باتوں سے بڑی پریشان طائف میں گئے، شاید وہاں کی بندہ بھی بات سن لے،
نہیں تو ساتھ آپ کے زید بن حارثہ بھی تھے، لیکن طائف میں جو سلوک ہوا وہ آپ جانتے ہیں ان کے وہاں پر بھی آپ کو پتھر مارے گئے اور آپ کو بڑا پریشان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین وہ پہاڑوں کے جبرائیل امین آئے اور کہا کہ یہ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا موکل فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے، تو آپ حکم دیں ذرا، ابھی اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو جو ہے وہ ملا دے گا اور یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو مجھے پہچانتے ہوں گے، تو وہ میری دعوت کو قبول کریں گے، وہ میری بات مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جس باغ میں گئے تھے وہ اتبا اور شیبہ تو بھائیوں کو ملکیت تھا، یہ دونوں بھی بڑے شدید دشمن تھے، تو اس لیے ان کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں اب کیا کریں گے، لیکن دشمن ہونے کے باوجود ان میں ذرا شرافت موجود تھی، تو اس لیے انہوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا، ان کا دل جو ہے وہ نرم پڑ گیا، انہوں نے کوئی تکلیف نہیں دی بلکہ اپنے غلام عداس کو انگور دے کے بھیجا کہ جاؤ اس زخمی کو کھلاؤ۔ تو عداس انگوروں سے بڑا تباہ کا آپ نے سامنے لایا اور کہا کہ کھائیے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا، تو عداس نے پوچھا، جو اس غلام نے پوچھا کہ اس علاقے کے لوگ تو کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم کس مذہب سے؟ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا تم یونس علیہ السلام کے گاؤں سے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا آپ یونس علیہ السلام کو کہاں کیسے جانے؟ تو کہا جب میں وہاں تھا تو وہاں کے گاؤں کے لوگ بھی ان کو بلا چکے تھے، 10-15 بندوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کہا کہ وہ بھی اللہ کے رسول تھے، میں بھی اللہ کے رسول ہوں، اس لحاظ سے ہم دونوں بھائی ہیں، تو میرے رب نے مجھے مطلع کیا ہے۔ تو یہ سنتے ہی اداس نے آپ پر اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں سے میں نے ابھی بتایا کہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، تو وہ بھی جاتے تھے، قبائل آتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے خیموں گاہ پر تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر بنفس نفیس کو دعوت دیا کرتے تھے، اور پھر آپ کہا کرتے تھے کہ اسلام کو قبول کرو، تو اسی طرح پھر یہی جو دعوت تھی یہاں سے پیش خیمہ ہوا کہ آپ کے پاس انسان بھی آئے اور پھر ہجرت گئی، گراؤنڈ سیٹ ہوا، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔